ارے ادن کیسی ہو کہ ان سوچوں میں گم ہو؟ لگتا ہے اپنے شہزادے کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ لنچ ٹائم تھا، ماہا سموسے لے کر سیدھا ادن کے پاس آ گئی۔ نہیں یار ماہا، کون سا شہزادہ؟ میرے نصیب میں تو شاید کوئی شہزادہ ہے ہی نہیں۔ البتہ پاپا پھپھو کے بیٹے سے شادی کروانا چاہتے ہیں۔ ادن نے سموسہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں تو یار کوئی بات نہیں، تم پھپھو کے بیٹے کو ہی اپنا شہزادہ بنا لو۔ اتنے امیر ترین ہیں، روز تو نئی نئی گاڑیاں آتی ہیں۔ جہاں تک میں جانتی ہوں سب مرتے ہیں عارف سے شادی کرنے کے لیے، کیونکہ پیسے والے ہیں۔ عیش و آرام کی زندگی گزارو گی تم؟ یار کیا فائدہ، جہاں انسان کی عزت نہ ہو وہاں رہنے کا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لڑکیوں پر جو پیسے کے پیچھے مرتی ہیں۔ آپ کو شادی انسان سے کرنی ہے نہ کہ گھر سے، اور ہمارا اصل گھر تو 2 گز زمین کا ٹکڑا ہے۔ نکاح ایک وعدہ ہوتا ہے جو ساری زندگی نبھانا ہوتا ہے، ہر حال میں، اپنے آخری سانس تک اپنے ہم سفر کے ساتھ وفا کرنی پڑتی ہے۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے ماہا۔ جو لوگ ٹھیک سے فیصلہ نہیں کر پا رہے وہ رشتے کیا حق نبھائیں گے؟ اس لڑکی کا کیا جس سے 3 سال تک رشتہ رکھا ان لوگوں نے، اور ان 3 سالوں میں پتہ نہیں کتنی بار توڑ کر جوڑ دیا۔ اب جب لڑکی والوں کو عقل آ گئی ہے تو انہوں نے پکا ہی ختم کر دیا۔ اب میں یاد آ رہی ہوں، میں خون ہوں ان کا۔ جب انہوں نے وہاں سے رشتہ ختم ہونے کے بعد بات کی تو اگلے ہی دن جب پاپا ہاں کرنے لگے، پھپھو کی کال آ گئی اور کہتی ہیں ہماری وہاں بات بن گئی ہے۔ یہ کیا ہے ماہا؟ میں ایسی جگہ کیسے کر لوں؟ وہ لڑکا زیادہ پڑھا ہوا بھی نہیں، میٹرک بھی نہیں کیا، بس امیر باپ کی اولاد ہے۔ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تنگ آ گئی ہوں میں یار ماہا۔ ماما بابا کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ کل کو وہ لوگ مجھے طلاق دے دیں گے۔ روز روز رونے سے تو اچھا ہے نا ایک دن رو لوں۔ ادن کی بات کرتے کرتے ادن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماہا نے ادن کو گلے لگا لیا اور کہتی بھی کیا، بعض دفعہ کہنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، بہت سارے لفظ، بہت ساری تسلیاں، لیکن وہ لفظ ہی نہیں ملتے جو کسی کے اس دکھ کا مداوع کر سکیں، دکھ کی شدت کو کم کر سکیں۔ اللہ بہتر کرے گا، بس اللہ پر چھوڑ دے۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا۔ ماہا نے ادن کے آنسو صاف کیے۔ کبھی کبھی انسان بہت تھک جاتا ہے، بہت ہار جاتا ہے، کبھی خود سے لڑتے، کبھی قسمت سے، کبھی کبھی دل میں بہت بوجھ ہو جاتا ہے۔ پھر دل کرتا ہے کوئی سننے والا ہو، درد محسوس کرنے والا، کوئی ایسا ہو جس کے کاندھے پر سر رکھ کر خوب سارا رو سکے۔ ادن کو سکون مل گیا تھا، اب وہ تھوڑا بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ادن میں تجھ سے مشورہ لینے آئی تھی یار، ایک لڑکا ہے بہت تنگ کر رہا ہے، کہتا ہے میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ کو پسند کرنے لگا۔ کیا کروں یار؟ کون ہے وہ؟ پتہ نہیں، کوچنگ میں پڑھتا ہے۔ تم مجھ سے کہو اگر سچ میں محبت کرتے ہو تو میرے گھر رشتہ بھیج دو، تم سے نکاح کر لے، خود کو تمہارا محرم بنا دے۔ اگر نہیں کر سکتا نکاح تو اس کو کوئی اختیار نہیں کہ محبت کے دعوے کرے۔ نہ محرم اگر قرآن پر ہاتھ رکھ کر بھی خود کی پارسائی کا دعویٰ کرے تو بھی یقین مت کرنا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میری جو عزت دار گھرانے کا شریف لڑکا ہوگا وہ کبھی تمہیں غلط راہ پر جانے نہیں دے گا۔ خود کو اپنے ہم سفر کی امانت سمجھ کر خود کی حفاظت کرو۔ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، سمجھی؟ ہاں صحیح کہہ رہی ہو تم ادن۔ ارے واہ واہ، ہماری ادن کے منہ میں بھی زبان ہے، یہ بولتی بھی ہے اور اتنا اچھا بولتی ہے۔ منیب نے ادن کی ساری باتیں سن لی تھی، پھر ادن کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں کیوں، میں بول نہیں سکتی کیا؟ نہیں بولے جناب، خوب بولے، آپ کا بولنا اور ہنسنا تو مجھے بہت پسند ہے۔ رہنے دو، تمہیں آج گھر تو میں ہی چھوڑ کر آؤں گا، بس کر دو، ایک بار جان کیا بچا لی، ہیرو ہی بن گئے تم کہو تو تمہارا اصل والا ہیرو بن جاؤں؟ منیب نے ادن کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ ادن منیب کو گھورنے لگی۔ تم کہو تو تمہارے ابا حضور کو کہوں کہ ادن کا نکاح میرے ساتھ کروا دیں، میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گا۔ ویسے منیب بھی اچھا آپشن ہے ادن، ماہا نے ادن کو کہا۔ ہاں میں بھی آپشن ہوں۔ ظالموں،
तुम लोगों के घरों में जब फूफो के बच्चों के रिश्ते आए तो मुझ जैसे मासूम ऑप्शन ही बचते हैं। मुनीब ने इतनी मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। ऑप्शन? अदन हंसने लगी। अदन तुम ऐसे ही हंसा करो, तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। मुनीब ये बात तुम रोज़ कहते हो मुझसे। रोज़ नहीं, जब से तुम्हें हंसते हुए देखा है। और कब तक कहोगे ये बात? जब तक मैं मर नहीं जाता। शट अप, बकवास ना करो, 1000 दफ़ा कहा है मरने का नाम ना लिया करो। हटो, मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो अदन। अदन उठकर जाने लगी। हाँ बोलो, अदन ने पीछे मुड़कर कहा। तो फिर ऑप्शन मुनीब हाजिर है। करूँ तुम्हारे अब्बू से बात या भेजूँ घर वालों को? अच्छा अब बहुत हो गया मजाक। मजाक नहीं कर रहा, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर लूँगा। उफ, इतना टाइम हो गया, अब देर हो रही है, चलते हैं। अदन ने बात चेंज कर दी। अदन 3 दिन बाद तुम्हारा आरिफ के साथ निकाह है। अदन को एक जोर का झटका लगा बाबा की बात सुनकर। अदन सर पकड़कर बैठ गई।